بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار پھر آپ کا استقبال کرتے ہیں پروگرام کیجئے سوال میں، اور بریک سے پہلے چند سوالوں کے جواب بھی ہم نے دیے تھے اور کچھ سوال ابھی باقی رہتے ہیں۔ سید مجاہد حسین صاحب لندن سے، انہوں نے ایک بنیادی سوال یہ کیا کہ اہل بیت اطہار کو نظر انداز کر کے اس بات پر زور دیا جاتا ہے کہ نبی مکرم کے بعد دین صرف صحابہ سے لینا ہے، تو اس پر آپ تفصیلی گفتگو کریں۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ اگر ذاتی طور پر کسی بھی صحابی کی ذاتی اور نجی زندگی کی خامیوں کو کوئی بیان کرتا ہے تو وہ ہمیں سے نہیں ہے، اور ہرگز اسلام نے بھی اس کی اجازت نہیں دی ہے کہ کسی بھی مر جانے والے کے عیوب کو بیان کریں۔ لیکن جب کہیں اہل بیت اطہار کے مقابل میں کسی کو حق کا معیار بتایا جاتا ہے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی بات کی جاتی ہے اور انہی کی بات کو حجت بتایا جاتا ہے، تو پھر ایسے موقع پر ہر عقل مند، ہر خرد مند اور صاحب ایمان کا یہ فرض بنتا ہے کہ جس کے پیچھے جانے کو وہ سوچے یا طے کرے، اس کے بارے میں اچھی طرح سے جان لے کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کا ریکارڈ کیا ہے۔ اگر خدا نخواستہ کرمنل ریکارڈ ہے تو پھر ہمیں اللہ نے منع کیا ہے ظالم کی پیروی کرنے سے، فاسق کی پیروی کرنے سے، اور لگاتار گناہ کرنے والے کی پیروی کرنے سے ہمیں اللہ نے منع کیا ہے۔ اس لیے ہم ہر کسی کے پیچھے نہیں جا سکتے ہیں، تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر مسلمان آئے اور غور کرے، کسی کے بھی پیچھے جائے، ہمیں کوئی کسی سے نہ دوستی ہے 100%، نہ کسی سے دشمنی ہے، لیکن اگر تحقیق کے بغیر کسی کے پیچھے گئے اور کل قیامت کے دن پتہ چلا کہ وہ بھی گمراہ تھے اور جہنم میں ان کو لے جایا جا رہا ہے، تو پھر ہمارا نقصان جو ہوگا اس کو کوئی اور بدل نہیں سکے گا۔ کال کو شامل کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولا صاحب اعجاز حسین کربلائی، جناب اعجاز حسین کربلائی، مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کی حیاتی کرے، جو محمد والے محمد کا ذکر کر کے دنیا کو حق کی بات بتا رہے ہیں، مولا آپ کو چشم نظر بس سے بچائے، الہی آمین، اور صدقہ پنجتن پاک یہ پیغام اسی طرح جاری و ساری رہے۔ قبلہ صاحب آج میرا سوال یہ ہے کہ مسلمان جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو پیغمبر خدا تھے جب گئے تھے تو وہ ویسے ہی چھوڑ کے چلے گئے تھے، کسی کو انہوں نے نامزد نہیں کیا، اسی طرح امت میں چھوڑ کے گئے تھے۔ اور یہ کلام پاک میں یہ ایک آیا مجیدہ بھی ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ دعا کی تھی جو سورہ بقرہ میں آیت نمبر 124 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ تو سوال میرا یہ ہے قبلہ صاحب کہ جب اللہ نے کہا کہ میں تمہیں امام بنانے والا ہوں، اور پیغمبر نے اس وقت کہا کہ کیا میری ذریت سے نہیں بنائے گا، تو جناب ابراہیم علیہ السلام کی ذریت کون ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے انہیں امامت کی بشارت دی اور انہوں نے کہا میری ذریت سے بھی امام ہوں گے؟ تو وہ کون سی ذریت ہے جو پیغمبر خدا کی امامت کے لیے انہوں نے کہا؟ کیا وہ پیغمبر خدا بھی ہے یا ان کی اولاد میں سے ہے؟ یہ امامت کا سلسلہ جو ہے سارا اللہ نے یہ بتایا، تو اس پر ہمیں بتائے کہ یہ جو اللہ کی طرف سے نمائندے ہیں، اللہ نے جو جن کو نمائندہ بنایا ہے، تو یہ اللہ کے پیغمبر کی دعا ہے اور یہ قیامت تک جاری ساری رہے گی۔ اس پر روشنی ڈال کر ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہ۔ اعجاز حسین کربلائی صاحب، آپ نے سوال کیا، اگرچہ اس پر بھی تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے لیکن مزید اس پر روشنی ڈالنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں ہوں گے اگلے کال کو بھی شامل کرتے ہوئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام قبلہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی مدد قبلہ، کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ چھوٹا سا سوال ہے میرے ذہن میں قبلہ کہ گھر میں جب نماز پڑھتے ہیں تو اذان جو پہلے دینی چاہیے، تو کیا ہم انٹرنیٹ سے اذان جو ہے وہ سن سکتے ہیں اگر اپنے گھر میں نماز پڑھنی ہو تو؟ اللہ رکھا، اوکے جی، خدا حافظ۔
اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ نے نام بھی نہیں بتایا, جلدی میں سوال کیا, ہم نے سوال تو نوٹ کر لیا, انشاءاللہ سوال کا جواب بھی ضرور دیں گے آپ کی خدمت میں. جیسے کالرز آتے رہیں گے ہم شامل کرتے رہیں گے. تو بات ہو رہی تھی صحابہ کرام کی, تو صحابہ کرام کو 100% اگر ایک آیہ کریمہ جو سورہ توبہ کی ہے کہ اللہ نے السابقون من الاولین والمہاجرین, وہ جو آیت ہے جس کے اندر اللہ نے جو ہے وہ سابقین کی اور مہاجرین کی تعریف میں فرمایا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ بھی اللہ سے راضی ہیں, تو اس آیہ کریمہ کے بعد ایک عقیدہ بنا لیا گیا کہ اب جو صحابہ ہوں گے نا وہ چاہے گنہگار ہوں چاہے وہ نیکی کریں, اللہ نے انہیں نجات دے دی ہے اور وہ دوسروں کو بھی نجات دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں. یہ عجیب و غریب عقیدہ کہ اللہ ان کے اگلے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے, پچھلے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے. سوال یہ ہے کہ اگر دین میں اس طرح کی کوئی گنجائش ہے کہ انسان جو بعد میں بھی گناہ کرنے والا ہے اس کو پہلے ہی سے معافی دے دی جاتی ہے, تو پھر دنیا میں کسی کو بھی جہنم میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ اگر یہ خاص ان کے لیے ہے تو پھر اس کی کیا وجہ ہے؟ اگر ان کے لیے پہلی جو امت مسلمہ کی کھیپ ہے صحابہ کرام, اگر ان کے لیے ہی یہ ہے تو پھر دوسروں نے کیا قصور کیا ہے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر کے اور معجزات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کے, ہر اللہ کی طرف سے اور رسول کی طرف سے کرامات و معجزات کو اپنی نگاہوں سے دیکھ کر کے مسلمان ہوئے, اگر وہ بعد میں جو گناہ کرتے رہیں اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے, تو بعد میں جو بیچارے مسلمان آئے ہیں جنہوں نے نہ اللہ کو دیکھا ہے, نہ رسول اللہ کو دیکھا ہے, نہ کوئی معجزہ دیکھا ہے, نہ کوئی کرامت دیکھی ہے, اگر وہ گناہ کرتے ہیں تو ان کو کیوں نہیں معافی مل سکتی ہے؟ اگر دیکھ کر بھی اس حق الیقین تک پہنچ کر بھی کوئی گناہ کرتا ہے اور اس کو بخشش ملتی ہے, تو بیچارے بعد میں جو غیب پر ایمان لانے والے لوگ ہیں ہم جیسے, ہمارے گناہوں کو اللہ کیوں نہیں معاف کرتا ہے؟ ہمیں کیوں یہ کہہ کے ڈرایا جاتا ہے قرآن مجید سے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, اگر تم نے ایک نیکی بھی ایک بھی خیر کیا تو وہ بھی تمہارے سامنے آ جائے گا, تم کو دکھایا جائے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, اور اگر تم نے ایک ذرہ برابر بھی بدی کی ہے, برائی کی ہے, وہ بھی تمہارے سامنے آ جائے گا. ان دونوں کا تمہیں حساب دینا ہوگا. تو یہ حساب کتاب کیا صرف ہمارے لیے ہے کہ جنہوں نے نہ خدا کو دیکھا, نہ رسول اللہ کو دیکھا, نہ کوئی معجزہ دیکھا, یا پھر ان کے لیے بھی ہے؟ اگر ان کے لیے بھی ہے تو یہ بلینک چیک اللہ کی طرف سے ان کو جو دے دی گئی ہے اس کے پیچھے کیا حکمت ہے اور کیا راز ہے؟ اس پر یقیناً ہر مسلمان کو سوچنے کی ضرورت ہے. اگلے کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علیکم السلام. کی میں ایک بار پھر حاضر ہوں سید مجاہد حسین. جناب, یہ چشمہ ہدایت جو نا جی رواں دواں ہے, اور اللہ مولا آپ کو جزائے خیر دے, آپ کو صحت و سلامتی دے, آپ ایسے ہی حق کو پھیلاتے رہیں. میرا سوال یہ ہے چھوٹا سا کہ ایک مائنڈ سیٹ بن گیا ہے کہ جس نے تخت حکومت پہ قبضہ کر لیا حق آٹومیٹیکلی اس کے ساتھ آ گیا, اور جتنے بھی لوگ تخت حکومت پہ آئے آنکھیں بند کر کے لوگ ان پہ ایمان لائے, ان کو اپنا دین ایمان ان کے حوالے کر دیا. تخت حکومت پہ اگر یزید بھی آ گیا ہے تو اس کے حق میں بھی دلائل دینا شروع کر دیے, اس کے مقابلے میں اگر نواسہ رسول ہے تو اس کو چھوڑ دیا. تو یہی سلسلہ چلتا رہا, بنو عباس تک آیا, بنو امیہ سے بنو عباس تک آیا. اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت فرمائیے کہ جو بھی فاسق و فاجر تخت حکومت پہ بیٹھا حق اسی کو سمجھ لیا گیا. اللہم صلی علی محمد محمد عجل فرجہم. یہ تو خالی پچھلی بات نہیں ہے, پچھلے زمانے سے متعلق نہیں ہے. جس سرزمین پر اسلام آیا, جس سرزمین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق اور انصاف کی باتیں رائج کیں, اسی سرزمین پر آج تک بادشاہت ہے. اب دیکھیے سعودی عربیہ میں حکومت ایک خاندان کے ہاتھ میں ہے اور لوگ اس کی چپ چاپ اطاعت کر رہے ہیں, خاموش. اسے خادم الحرمین, اولو الامر, ولی امر, نہ جانے کیا کیا القاب سے نواز کر کے
ان کی اتباع کر رہے ہیں. یہ تو روش پرانی نہیں ہے، آج بھی وہی روش ہے. ہمیں آنکھوں کو کھول کر کے حق اور باطل میں فرق کرنا ہوگا، تب جا کے ہماری جو آخرت ہے وہ سنور سکتی ہے. ورنہ کسی کے پیچھے آنکھ بند کر کے جانے سے ہمیشہ یہ خطرہ رہتا ہے کہ کھائی میں گر جائیں اور پھر ہمیں نجات کوئی دینے والا بھی نہ ہو. اگلے کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون میرے بھائی ہیں، کہاں سے ہیں؟ میں امجد علی بول رہا ہوں برمنگھم سے. جناب امجد علی صاحب فرمائیے، کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے کہ قرآن کی ایک آیت ہے کہ اچھی عورتیں اچھے مردوں کے لیے اور بری عورتیں برے مردوں کے لیے. جی. اور میں نے آپ کو دیکھا ہے، میں نے انٹرنیٹ پہ بھی دیکھا ہے، آپ کے جو مسجد کے لوگ شیعہ وہ نبی کی بیویوں کو تہمتیں لگاتے ہیں، خاص کر ایسی طریقے سے سالانہ پر امہات المؤمنین ہے. تو اس آیت کا ترجمہ تھوڑا کر دینا کہ اچھی عورتیں اچھے مردوں کے لیے اور بری عورتیں برے مردوں کے لیے. حضرت میرے بھائی آپ رہے، میرے ساتھ رہے امجد صاحب. ہاں، اور دیکھنا ذرا قرآن کا صحیح جو ٹرانسلیٹ ہے نا وہ کرنا. ہاں آپ مجھے بتائیے، حضرت نوح اچھے مرد تھے یا برے مرد تھے؟ نعوذ باللہ. کون؟ حضرت نوح علیہ السلام. قرآن پڑھا ہے آپ نے؟ ہاں. وہ خدا کے نبی ہے، ہمارا ایمان ہے. بالکل ہمارا ایمان ہے، نبی پاک کے معصوم ہوتے ہیں. احسن. تو پھر ان کی بیوی تو اچھی نہیں ملی نا ان کو؟ اس کو چھوڑو، یہ جو آیت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. نہیں کیوں چھوڑے؟ ابھی بتائے حضرت لوط علیہ السلام پیغمبر ہے. نہیں میں تم سے یہ سوال کرتا ہوں، اگر تم اپنے آپ کو مومن کہتے ہو تو یہ قرآن تم خدا سے بڑے ہو یا خدا؟ نہیں، میں خدا ہی کی بات کر رہا ہوں بھائی، میں اپنی طرف سے نہیں بات کر رہا ہوں، قرآن کی بات کر رہا ہوں. حضرت آسیہ کیسی ہیں؟ نہیں، میں تم سے پوچھتا ہوں آپ قرآن کو مانتے ہیں؟ استغفر اللہ، میں آپ سے قرآن ہی کی بات کر رہا ہوں بھائی. قرآن مجید یہ آیت کس کے لیے؟ اچھی عورتیں اچھے لوگوں کے. ٹھیک ہے، شکریہ. آپ کے سوال کا جواب دوں گا، لیکن آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا. میں آپ سے پوچھ رہا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام دونوں اللہ کے بندے ہیں، نیک اور معصوم ہیں، پیغمبر ہیں، لیکن ان کی زندگی میں بہرحال عورتیں جو آئیں ان کی بیویاں بن کر، شریک حیات بن کر، اللہ نے ان کی مذمت کی ہے قرآن مجید میں. اور آپ قرآن مجید ہی کی بات کر رہے ہیں تو میں بھی قرآن مجید ہی کی بات کر رہا ہوں. اور پھر حضرت آسیہ کی اللہ نے تعریف کی ہے اور ان کی مثال دی ہے، جبکہ وہ برے مرد یعنی فرعون جیسے بدترین انسان کی بیوی تھیں. تو نہ مرد کے اچھے ہونے کی وجہ سے لازماً ایسا ہوتا ہے کہ اس کی بیوی جو ہے وہ اچھی ہو، نہ عورت کے برے ہونے اچھے ہونے کے لیے مرد کا لازماً اچھا ہونا ضروری ہے. ایسا کچھ نہیں ہے، ہر ایک کا اپنا کردار ہوتا ہے. مرد اچھا ہو تو ضروری نہیں ہے کہ بیوی بھی اچھی ہو، اور بیوی اچھی ہو تو ضروری نہیں ہے کہ مرد بھی اچھا ہو. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو آپ نے فرمایا ہے نا سوال، وہ جو آیہ کریمہ ہے کہ برے مردوں کے لیے بری عورتیں اور اچھے مردوں کے لیے اچھی عورتیں، وہاں پر شادی کی بات ہو رہی ہے. تو آئیڈیل ہے، آئیڈیلی ایسا ہوتا ہے، لیکن پریکٹیکلی ایسا نہیں ہوتا. آئیڈیلی مسلمان کو پوری دنیا کا بیسٹ ہونا چاہیے. امجد صاحب میں آپ ہی سے خطاب کر رہا ہوں، آپ ہی سے گفتگو کر رہا ہوں. جو مسلمان ہے آئیڈیلی اس کو بیسٹ ہونا چاہیے، لیکن پریکٹیکلی کیا ہے؟ پریکٹیکلی کچھ اور ہے. لہذا اور جو حساب کتاب ہوگا نا، آئیڈیل جو فارمیٹ ہے اس پر نہیں ہوگا، بلکہ پریکٹیکل جو جیسا ہے اسی حساب سے حساب کتاب ہوگا. یہ اپنے پاس رکھیں. باقی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج امہات المومنین ہیں، یہ تمام شیعوں کا عقیدہ ہے اور ان کا احترام بھی واجب ہے، کرتے ہیں. اور کوئی کسی طرح کی ناسزا گفتگو ازواج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کے طور پر جائز بھی نہیں ہے. ہمارے مراجع اعظام نے بھی یہ کہا ہے، وہ اپنی جگہ پر. لیکن کیا ہم کسی کو معیار حق مانیں یا نہیں مانیں، تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کس کا کردار کیسا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ازواج النبی میں دو طرح کی جو ہے بیویاں تھیں. ایک جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگاتار خوشیاں پہنچانے والی اور تابعدار، ہمیشہ
حکم خدا اور اس کے رسول کی پابندی کرنے والی تھیں، کچھ تھیں کہ جو پابندی نہیں کرتی تھیں، جس کی وجہ سے قرآن مجید میں آ گیا کہ ان کا دل ٹیڑھے ہو گئے تھے اور ان کا جو ہے نا وہ حکم خدا کی پابندی میں سستیاں تھیں، اور باقی حضور کے بعد بھی مولا علی سے جنگ کی گئی اور ہزاروں صحابہ کی جانیں جو ہے وہ ایک ضد کی وجہ سے، ایک ہٹ درمی کی وجہ سے ضائع ہوئی۔ وہ پریکٹیکل جو مسائل ہیں نا اس کی وجہ سے ہم ہر ایک کے پیچھے آنکھ بند کر کے نہیں چلتے ہیں۔ توہین کرنا، گستاخی کرنا، برے الفاظ استعمال کرنا یہ ہمارا شیوا نہیں ہے، اور جو کرتا ہے وہ اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے۔ آئیڈیل ہونا اور ہے، پریکٹیکل ہونا اور ہے۔ امجد علی صاحب کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں اگلے کال کو شامل کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام سید سرکار، بہت پیارا جواب جی شکریہ سرکار۔ میرے بھی اسی پر دو سوال ہیں۔ ایک تو آپ مجھے یہ ارشاد فرمائیے کہ اس آیت پاک ہے جو کہ نبی کی بیویاں امت کی مومنین کی مائیں ہیں، اس کا شان نزول کیا ہے؟ اور دوسرا جو سوال آیا ہے اس کے خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے، منافق عورتیں منافقوں کے لیے، مشرک عورتیں مشرک مردوں کے لیے، تو یہ سوچ اور کردار کو اللہ نے اس کا مطلب لیا ہے۔ اگر ایک طرف اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور دوسری طرف وہ نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیوی کو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کافروں کے لیے نمونہ ہیں، جی جی، تو یہ نمونے کے طور پر جن کا ذہن سوچ اور ملتا ہے دوسرے لوگوں سے، یہ اس کی وجہ سے کہا گیا ہے۔ تو اگر اللہ نے یہ کہا ہے کہ یہ کافروں کے لیے نمونہ ہیں، تو پھر وہ ذہنی طور پر، ذہنی سطح پر، سوچ کی سطح پر نبیوں کے ساتھ نہیں تھی بلکہ نبیوں کے مخالف نہیں تھی۔ بے شک، شکریہ بے شک، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ بہت عمدہ آپ نے سوال اور سوال کے ساتھ ہی لمحہ فکریہ بھی دے دیا ہے۔ میں یہی عرض کر رہا تھا کہ جو صدیوں سے آنکھوں پر پڑی ہوئی پٹیاں ہیں نا، اس کو آسانی سے بھی اتارنا جو ہے میسر نہیں ہے، ممکن نہیں ہے کہ آسانی کے ساتھ جو ہے وہ ساری یہ پٹیاں اتر جائیں گی اور ایک لمحے میں، ایک چشم زدن میں کسی کا دماغ جو ہے نا وہ بالکل صحیح ٹریک پر آ جائے گا، ایسا تو نہیں ہے۔ بچپن سے کسی بات کو لے کے چلے ہیں، وہ اسی بات کو اپنے ذہن میں بالکل بھرپور جگہ دیے ہوئے ہیں، اور اچانک کوئی ایسی بات جو بالکل اس کے خلاف لگ رہی ہو تو اس کو ماننا جو ہے ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ لیکن تھوڑا بہت آہستہ آہستہ ان پٹیوں کو اتار کر کے جو سچ بات ہے، صحیح بات ہے اور حق بات ہے، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور یہی کام ہم ہر ایک کے لیے ضروری سمجھتے ہیں، اپنے ہوں یا پرائے ہوں، امجد صاحب ہوں یا ہمارے کوئی اور بھائی صاحب ہوں، بہن ہوں۔ ہمیں چاہیے کہ تھوڑا بہت پٹیاں اپنی آنکھوں کی اتار کر کے نا جو ریئل بات ہے اس کو گہرائی میں جا کر سمجھیں۔ اگلے کال کو بھی شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم مولانا۔ وعلیکم السلام، کون میرے بھائی ہیں، کہاں سے ہیں؟ پھر آیا ہوں تو ابھی ایک صاحب نے ان کی آیات کا وہ ترجمہ کیا خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے، تو یہ اللہ نے آیات کسی لیے بھیجی تھی کہ نبی کی بیویوں کے بارے میں، تو اس وقت بھی جو منافقین تھے وہ تہمت لگایا کیا کرتے تھے، معاص المؤمنین تھے، اور خاص کر عائشہ رضی اللہ عنہا پہ تہمت لگائی تھی، تو قرآن میں ایک آیات آئی تھی۔ اچھا یہ آپ بتائیے امجد صاحب مجھے بتائیے، آپ مجھے عورتیں خبیث مردوں کے لیے، جی یہ آیت جو ہے نا اس کا شان نزول آپ جو بتا رہے ہیں وہ کسی بھی اہل سنت کی کتاب میں ہے، تفسیر کی کتاب میں؟ آپ اہل سنت کو چھوڑیے، مسلمان آپ اپنے آپ مسلمان سمجھتے ہیں؟ آپ کو میں پوچھ رہا ہوں نا کہ کہیں تو آپ نے کہیں اپنی طرف سے یہ بتایا ہے یا کہیں اور کہیں سے پڑھا ہے آپ نے یہ بات؟ اس آیت کریمہ کے شان نزول کہ خبیث کے لیے، منافق کے لیے، طیب کے لیے، یہ جو آیت ہے وہ کسی نے تہمت لگائی تھی، اس پر آیت نازل ہوئی ہے یا یہ کچھ اور ہی آیت ہے اور وہ جو قصہ ہے وہ کہانی وہ کچھ اور ہے؟ امجد صاحب مولانا جی فرمائیے، یہ قرآن کی آیت ہے یا نہیں؟ آیت ہے قرآن مجید کی، آیت کریمہ کا شان نزول جو آپ نے بتایا ہے نا، یہ کہیں اتھینٹک ذریعے سے بتا رہے ہیں یا آپ اپنی طرف سے بتا رہے ہیں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ قرآن کس پہ نازل ہوا ہے، یہ کس پہ؟ چلے ہاں ٹھیک ہے، یہ آپ نے اچھا سوال کیا کہ آپ ہم سے پوچھیں کہ یہ آیت جو ہے وہ کس طرح نازل ہوئی ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، ٹھیک ہے۔
بہت شکریہ آپ کا ہمارے بھائی امجد علی صاحب، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ میں نے بتایا تھا کہ وہ آیت اپنی جگہ پر ہے، اس کا بنیادی مفہوم آئیڈیلی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ ایک طیب ہو تو اس کے ساتھ چلنے والی شریک حیات بھی طیب ہو، اگر خبیث ہے تو خبیث اس کے ساتھ چلے، منافق ہے تو منافق اس کے ساتھ چلے، مومن ہے تو مومن ہی اس کے ساتھ چلے۔ یہ ایک آئیڈیلی جو کپلز ہیں وہ آئیڈیلی ایسے ہونے چاہیے، لیکن کیا پریکٹیکلی ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ فرعون بدترین انسان، آسیہ ان کی بیوی بہترین خاتون، حضرت نوح بہترین مرد، ان کی بیوی بدترین عورت، حضرت لوط بہترین مرد اور پیغمبر خدا، ان کی وائف بدترین عورت۔ اسی طرح آپ دیکھتے چلے جائیں، کتنے ایسے آپ کو ملیں گے کہ شوہر برا ہے تو بیوی اچھی ہے پریکٹیکلی، اور بیوی اچھی ہے وہ بری ہے تو شوہر اچھا ہے پریکٹیکلی۔ ایسا تو ہوتا رہتا ہے، سلسلہ زندگی میں ایسے ہی ہوتا ہے، ہم بھی اپنے معاشرے میں دیکھیں تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر اللہ نے یہ فرمایا کہ طیب کے لیے، خبیث کے لیے، تو لازماً جو ہے نا پریکٹیکلی ہی سب کچھ ایسا ہوتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر تو کیا بات ہے، پھر دنیا میں کہیں کوئی خرابی ہی نہیں پیدا ہو، یہ جتنے جھگڑے طلاقیں اور گھریلو جو جھگڑے ہیں وہ بالکل ہی پیدا نہ ہو۔ اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس نے تہمت لگائی تھی اس کا جو جواب آیا ہے وہ سورہ تحریم میں آیا ہے، سورہ تحریم میں موجود ہے، سورہ نساء میں اور سورہ نور میں اس کا ذکر ہوا ہے۔ اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، لیکن کوئی بات نہیں، ہم آپ سے پوچھے بغیر آپ ہی کے سوال کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ اگلے کال کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم جی، کون میرے بھائی کہاں سے ہیں؟ قبلہ میں راجہ محمد عارف برمو سے بول رہا ہوں۔ راجہ محمد عارف، محمد عارف، ARAB عرب، محمد عرب۔ جی فرمائیے جناب۔ جی، سورہ آیت الکرسی میں ہے کہ من الظلمات الی النور، تو اس میں قرآن مجید میں کئی آیات ہم کوٹ کر سکتے ہیں، لیکن جیسے سورہ نحل کی 105 جو آیت ہے، من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جنہوں نے اللہ سے ساتھ کفر اختیار کیا ایمان لانے کے بعد۔ دوسرا آل عمران میں 85 جو آیت ہے، کیف یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، یہ کس کے لیے ہے؟ پھر میں ایک اور عرض کر دیتا ہوں، یہ جو سورہ نساء میں ہے 136 آیت 5ویں سپارے میں، ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا، ایمان لائے پھر کافر ہوئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہوئے، پھر کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے۔ تو آپ بتائیں یہ جو 2-3 آیتیں میں نے، اور بھی بہت ہیں، جو 3 آیتیں بتائیں، مسلمان ہوئے پھر کافر ہوئے، پھر مسلمان ہوئے پھر کافر ہوئے، یہ سورہ نساء کی 5ویں سپارے 136 آیت ہے۔ کہ اس کے متعلق پتہ نہیں، کیونکہ ہم لوگ بھی پہلے ایسے ہی تھے، تو پھر مولا نے راہ ہدایت دکھائی، تو بہت ساری آیات ہم کوٹ کر سکتے ہیں، لیکن دو تین پہ ہی انسان سوچے۔ منزل اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہی اس نار میں جائیں گے، ہم فیہا خالدون اولئک اصحاب النار هم، جس آیت الکرسی کی ہے۔ لیکن جو پہلی 2-3 آیتیں میں نے بتائیں، اس کے اوپر سوچنے والے بھی، پڑھنے والے بھی جو کہتے ہیں کہ آپ نے قرآن پڑھا نہیں پڑھا، آپ بھی ان آیات کے اوپر سوچیں کہ خدا کا کلام ہے، کسی انسان کا وہ نہیں ہے۔ اب یہ قیامت تک رہے گا، اور یہ آیات قیامت تک جو ہے یہ سچ ہیں۔ اب اس کے اوپر سوچیں، غور کریں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ راجہ محمد عرب صاحب برمنگھم سے تھے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے اپنے خیالات کا اظہار فرمایا۔ اگلے کال کو بھی شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جناب آپ جیسا مقصود حسین سے، جناب مقصود حسین سے فرمائیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ ایک آدمی کی تلاوت صحیح نہیں ہے، ظاہر ہے اسے کسی سے پڑھنا چاہیے، وہ کوشش کرتا ہے، جب تک اسے کوئی آدمی ملتا وہ قرآن حکیم نہ پڑھے یہ بہتر ہے، یا غلطیاں کر کے پڑھے تو یہ بہتر ہے؟ بہت مہربانی۔ جزاک اللہ۔ آپ کے
لگے ہاتھوں جواب دے دیں کہ واقعاً بہتر یہ ہے کہ اس کے ترجمے پر اکتفا کیا جائے. اگر تلاوت صحیح نہیں کر سکتا ہے، قرآن مجید کے الفاظ کو صحیح ادا نہیں کر سکتا ہے، تو غلط پڑھنے سے بہتر ہے کہ صرف اس کے ترجمے پر اکتفا کیا جائے. ضروری نہیں ہے کہ انسان ہمیشہ قرآن کی عربی عبارت ہی کو اپنی زبان پر جاری کرے. اگر وہ کر سکتا ہے صحیح معنوں میں تو بہتر، بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں تو بہتر یہی ہے کہ اس کے ترجمے پر اکتفا کریں. بہت شکریہ آپ کا مقصود حسین سید صاحب. امید ہے کہ ہمارے جتنے ناظرین و ناظرات ہیں اس کا خیال رکھیں گے کہ قرآن مجید ہے تو پھر اس کے احترام میں یہی کریں کہ اگر آتا ہے صحیح آیت کا تلفظ اور آیت کی تلاوت صحیح آتی ہے تو پھر بے شک کریں، اور اگر نہیں تو اس کے ترجمے پر اکتفا کریں. جی، میں اگر کوئی کالر ہیں تو ان کو شامل کروں. اگر کالر نہیں ہے تو میں اپنے واپس سوالوں کی طرف جاتا ہوں. آصف رضا صاحب کارڈیف سے، انہوں نے پوچھا کہ عثمان بن سعید کون تھے. تو ظاہر سی بات ہے عثمان بن سعید جو ہے وہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے غیبت صغریٰ میں جو نواب اربعہ ہیں، 4 خاص نائب جو ہیں، ان میں سے ایک عثمان بن سعید بھی ہیں. اور یہ وہ شخصیت ہیں کہ آپ کے والد بھی بہت زیادہ ائمہ معصومین کے وفادار اور معتمد رہے ہیں. اور امید ہے کہ آپ نے جو نام اپنے ذہن میں رکھا ہوا تھا وہ یہی تھا یا کوئی اور عثمان کی بات کر رہے ہیں، تو اس پر میں یہیں کچھ اور بھی کہنا چاہوں گا، لیکن کال کو شامل کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب کون میرے بھائی، کہاں سے ہیں؟ مجھے سوال کرنا ہے. آپ اپنا نام بتائیں گے؟ محمد شفیع. محمد شفیع صاحب، فرمائیے جناب. کہاں سے بول رہے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. محمد شفیع صاحب آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ لندن سے بتا ہے نا. لندن سے. فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے کہ جو ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے سے واپس آ رہے تھے اور انہوں نے حکم جاری کر دیا تھا کہ پہاڑی پر کوئی نہ چڑھے، اور اس کے باوجود 14-15 اصحاب اور جو ہے یہ مجاہدین تھے جو پہاڑی پر چڑھ گئے تھے اور رسول اللہ کے قتل کی کوشش کر رہے تھے چٹان ڈھکیل کے. یہ ہمارے ایک دوست صاحب بتائے تھے، تو مجھے اس پر یقین نہیں ہے، تو اسی کا جو ہے میں جواب چاہتا ہوں کہ کیا ہسٹری میں اس کا کوئی وجود ہے یا نہیں ہے، تو اس کا جواب چاہیے. ٹھیک ہے جناب، شکریہ محمد شفیع صاحب. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اور آپ نے بہرحال ان منافقین کی سازش کے بارے میں پوچھا ہے جو آپ کے جان کے دشمن تھے اور آپ کی جان لینا چاہتے تھے. یقیناً اس کا تاریخ میں ذکر موجود ہے. چند لوگ اگرچہ نام ان کے تاریخ میں نہیں آئے ہیں، نہ کسی نے بتایا ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یقیناً اپنے ایک بہت ہی اعتماد والے صحابی کو ان کے نام بھی بتائے تھے، اور کسی کو نہیں بتایا تھا کہ وہ افراد کون تھے کہ جنہوں نے حضور کو پہاڑی سے جان سے مار دینے کی کوشش کی اور آپ کو کھائی میں گرا دینے کی جو کوشش کی. اس کوشش کو اللہ نے ناکام کر دیا. اللہ نے جبرائیل کے ذریعے سے اس کی خبر دے دی اور آپ نے راستہ اس جگہ کا جو ہے چھوڑ دیا اور اپنے اللہ کے حکم کے مطابق آپ نے اپنی جان بچا لی. اور وہ جو منافق تھے ان کی اس سازش کو اللہ نے ناکام بنا دیا. یہ تاریخ میں موجود ہے. اب یہ کون تھے، کیسے تھے اور کیا ان کا تعلق تھا؟ نفاق اور منافقین تو یقیناً تھے. اب کون تھے افراد، ان کے نام کیا تھے،
ہم نہ بیان کر سکتے ہیں، نہ تاریخ میں ان کے ناموں کو واضح طور پر بتایا ہے۔ آصف رضا صاحب نے جو پوچھا تھا، میں نے عرض کیا کہ عثمان بن سعید سوال کیا انہوں نے، ہو سکتا ہے کہ ان کے ذہن میں کوئی ایسے عثمان ہوں کہ جو رسول اللہ کے صحابیوں میں سے ہوں، تو آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ایک عثمان بن مدعون ہیں جو رسول اللہ کے بہت چہیتے صحابی، باوفا صحابی، اہل بیت اطہار کے عاشق اور محب، کہ جن کے مرنے پر جنت البقیع جو مدینہ میں قبرستان ہے اس میں ان کو سب سے پہلے دفن کیا گیا۔ تو یہ جنت البقیع قبرستان کے پہلے مدفون ہیں، پہلے ان کو جو ہے نا سب سے پہلے ان کو دفن کیا گیا تھا، اس کے بعد ہی صحابہ کرام اور تابعین اور تابع تابعین میں سے جو بھی مرتا تھا وہ اس قبرستان میں لے جا کے دفن کیا جاتا تھا۔ تو یہ وہ ہیں عظیم جن کے نام پر مولا علی علیہ السلام نے اپنے ایک بیٹے کا نام عثمان رکھا تھا۔ ایک اور عثمان ہیں جو مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ کے طور پر ہیں، اور وہ ہیں عثمان بن عفان، لیکن آپ نے جو پوچھا ہے عثمان بن سعید، یہ امام زمانہ کے ان 4 نائبین میں سے ایک ہیں۔ سید صابر حسین منڈی بہاؤالدین سے چلیے آخری کال کو بھی شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کون میرے بھائی، کہاں سے ہیں؟ جی میں لیاقت بول رہا ہوں لندن سے۔ لیاقت صاحب لندن سے، فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی جزاکم اللہ۔ میرا سوال امام صاحب یہ ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام جب ان کی وہ شہادت ہوئی ہے کربلا میں اور ان کا سر مبارک ادھر شام گیا، تو سوال کبھی کبھی ذہن میں آتا ہے، وہ پھر وہ موقع نہیں ملا یہ کہ آپ کا باقی جسم اطہر وہ کربلا میں ہی رہا، تو پھر واپس سر ادھر لا کے اس جگہ جہاں روزہ ہے وہاں تدفین ہوئی، یا کیا؟ یہ تاریخی حوالے سے اگر تھوڑا سا وہ تھا کنفیوژن میرے، تو میں پوچھنے کو کیسے، کب، کتنی دیر میں، کیونکہ ان دنوں میں تو وہ ظاہر ہے پیدل راستے ہوتے تھے یا کہاں، وہ سارا سمجھ سکتے، میرا سوال سمجھ گئے ہوں گے آپ؟ بالکل آپ کا سوال پہنچ گیا لیاقت صاحب، اللہ آپ کو سلامت رکھے، انشاءاللہ آپ کے سوال کا بھی جواب مل جائے گا آپ کو۔ شکریہ آپ نے فون کیا۔ میں چاہوں گا کہ مزید سوالات کے لیے صابر حسین صاحب نے پھر سید علی صاحب کینیڈا سے، انہوں نے بھی ایک حالیہ کسی ایک سو کالڈ عالم کی بات کو کوٹ کیا ہے کہ یزید اور حسین دونوں کو برابر یا اس طرح صحابی کہہ کے بالکل ہی اس دور میں حق و باطل میں آمیزش کسی مولوی نے کی۔ تو سید علی صاحب کا بھی یہ سوال تھا کہ ہمارے علماء نے اس کے رد عمل میں کیا کیا، وضاحت کی اور سب کو واضح کیا، اور صرف ہمارے علماء نہیں بلکہ اہل سنت کے بھی بہت سارے علماء نے اس کا نوٹس لیا اور بھرپور اس کا جواب دیا گیا، اور ہدایت ٹی وی پر بھی اس طرح کا ایک پروگرام ہوا، آپ اس کو ضرور دیکھ سکتے ہیں، یوٹیوب میں بھی موجود ہے۔ یزید کو صحابی کا تو کوئی رتبہ نہیں دے سکتا ہے، البتہ یزید کے لشکر میں کچھ صحابی ضرور تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تھے، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ حق اور باطل جب سمجھ میں آ جائے تو جو جس طرف ہے وہ اسی کے ساتھ منسوب ہوتا ہے۔ یہ عجیب و غریب بات ہے، اگر رسول اللہ کی صحبت میں کوئی ہو تو جب تک صحبت میں ہے وہ تو بہت عظیم ہے، صحابی ہے، لیکن اگر وہی شخص یزید جیسے فاسق و فاجر کی صحبت میں چلا جاتا ہے تو کیا اس کے باوجود وہ پہلے والا اسٹیٹس رکھے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا، عقل نہیں کہتی، شعور نہیں کہتا، نہ قرآن کا یہ کوئی ایسا مزاج ہے، نہ رسول اللہ نے کہیں نعوذ باللہ ایسی بات کہی ہے کہ اگر کوئی میری بزم میں رہے گا اور اس کے بعد بھی وہ کسی اور طرف چلا جاتا ہے پھر بھی وہ جو ہے حق کا معیار ہو جاتا ہے اور اس میں اندر کوئی کمی خرابی نہیں آ سکتی۔ کیوں نہیں آ سکتی؟ انسان خطاؤں کا پتلا ہے، انسان لگاتار بدلتا رہتا ہے، اچھے لوگ برے ہو جاتے ہیں، برے لوگ اچھے ہو جاتے ہیں، یہ تو چینجز انسان کی فطرت کا حصہ ہے، انسان بدلتا رہتا ہے، کب کون بدل جائے کسی کو کچھ نہیں پتہ چلتا۔ ممکن ہے کہ ایک انسان بدترین ہو، مرنے سے پہلے بہترین انسان ہو کر مرے، اور اس کا الٹا بھی ہوتا ہے کہ کوئی بہترین ہو شروع میں اور بعد میں بدترین انسان ہو کر مرے۔ یہ انسان کے اندر
بدلاؤ کا جو ہے سلسلہ جاری ہے، یہ سب کے لیے ہے۔ اگر آپ کہہ دیں کہ صحابہ نعوذ باللہ وہ انسان ہی نہیں تھے تو پھر تو بات ڈیفرنٹ ہو گئی، تو غیر انسان لوگوں کی بات ہم یہاں پر نہیں کر سکتے۔ اگر وہ انسان تھے اور وہ بھی انسانی جنس میں شمار ہوتے ہیں تو پھر ان کے اندر بھی تبدیلی آتی ہے۔ نیکی کر کے برائی کرنا، برائی کر کے نیکی کرنا، یہ انسان کے اندر یہ جو نیکی اور برائی کا سلسلہ ہے وہ موجود ہے، اور اس میں تبدیلی آتی رہتی، چینجز آتی رہتی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ نہ دیکھو کہ کون کیا ہے اور اس نے کیا ظاہری طور پر اسٹیٹس پایا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ کس کے ساتھ ہے اور کس کے ساتھ نہیں ہے۔ اگر حق کے ساتھ کوئی نہیں ہے نا تو نوح جیسے پیغمبر اکرم کا بھی بیٹا، نوح جیسے اولو العزم پیغمبر کا بھی بیٹا، سگا بیٹا جہنمی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حق کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی رسول اللہ کا بیٹا ہے تو اس کو جو ہے نا بھرپور چھوٹ مل رہی ہے، اور اگر بیٹوں کو ہی چھوٹ نہیں ملتی ہے تو صحابیوں کے لیے چھوٹ کا تصور ہی نہیں ہو سکتا کہ ان کو چھوٹ مل جائے۔ اگر بیٹوں کو نہیں مل رہی ہے چھوٹ تو کیا یاروں کو، دوستوں کو اور صحبت میں بیٹھنے والوں کو مل جاتی ہے چھوٹ؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ تو اگر یہ دیکھا جائے کہ حق کے ساتھ کون ہے اور حق کے ساتھ کون نہیں ہے تو ہم اس کے ساتھ ہی اس کو نسبت دیں۔ اگر کوئی باطل کے ساتھ ہے، چاہے وہ کتنا ہی رشتہ داری میں حضور کے قریب ہو، صحبت میں حضور کے رہتا ہو، وہ باطل ہے اور اہل باطل میں سے گنا جائے گا۔ قیامت کے دن بھی وہ اہل باطل میں گنا جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ حضور کے زمانے میں وہ رسول اللہ کی صحبت میں تھا تو اب اس کے بعد وہ جو مرضی کر لے وہ صحیح ہو جائے گا، نہیں۔ باطل ہے تو پھر باطل ہے، حق ہے تو پھر حق ہے۔ ممکن ہے کہ ایک شخص نے حضور اکرم کو نہیں دیکھا، اس کے بعد ہمیشہ حق کا ساتھ دیتا رہا، وہ اہل حق ہے۔ اب ہزاروں انسان اس وقت دنیا میں رہتے ہیں، حضور کو نہیں دیکھا، ہم نے نہیں دیکھا، ہم حضور کے ساتھ ہیں۔ قیامت کے دن ہم اہل حق ہوں گے، ہم حضور کے کلمہ گو مسلمان ہیں، حضور کے دین کو ماننے والے، فالو کرنے والے ہیں، حضور کے گستاخوں کو نہیں ماننے والے ہیں۔ یہ ایک معیار ہے۔ یہ نہیں کہ حضور کی صحبت میں رہنا ہی جو ہے وہ حق ہونے کی دلیل ہے، اور اگر صحبت پہ نہیں ہے تو وہ باطل ہونے کی دلیل نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ کسی بھی انسان کے اندر سوچ پیدا نہیں ہونی چاہیے کہ اگر حضور کے زمانے میں کوئی صحابی تھا تو پھر وہ مرتے دم تک چاہے کہیں بھی چلا جائے وہ صحابی رہے گا، نہیں۔ اگر حضور کے ساتھ تھا تو صحابی تھا، اس کے بعد یزید کے ساتھ ہو گیا، معاویہ کے ساتھ ہو گیا، مروان کے ساتھ ہو گیا، وہ باطل ہو گیا، وہ سارا بیڑا اس نے اپنا غرق کر دیا، تباہ کر دیا اپنے آپ کو۔ ہمارا تو یہی ماننا ہے اور ہمارا یہ معیار ہے کہ ہم اسی طرح ہر چیز کو دیکھیں گے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ یہ نہیں دیکھیں گے کون کس کا رشتہ دار ہے، کون کس کی صحبت میں تھا، کون نہیں تھا، اس سے کچھ فرق نہیں پڑنے والا۔ حضور کی صحبت میں کوئی رہے یا نہ رہے، اگر حق پر ہے تو وہ حق والا ہے، اور حق پر نہیں ہے تو وہ باطل والا ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ حضور کی صحبت میں تھا یا نہیں تھا۔ یہ ایک عجیب و غریب الگ سے کوئی چیز بنا لی گئی ہے کہ جس کا تعلق نہ قرآن سے، نہ سنت سے، نہ عقل سے ہے۔ ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ مسز وقار کینیڈا سے خمس کے بارے میں پوچھا اپنے بیٹے کے بزنس کے سلسلے میں کہ گاڑیاں وہ خریدی ہیں تو وہ جو منافع ہے کیا اس کے سال کے گزر جانے پر واجب ہوتا ہے یا فوراً منافع جیسے آیا خمس اس پر واجب ہوتا ہے؟ اگر خمس پابندی سے ہر سال کوئی دیتا رہا ہے نا تو اس کے لیے صرف اس ڈیٹ پر اسے چیک کرنا ہوگا کہ کتنا منافع ہوا ہے، یعنی خمس کی ایک تاریخ سال میں ایک دن مقرر اس کو کرنی ہے، اسی تاریخ میں بیٹھ کر کے حساب کرنا ہے کہ کتنا گزشتہ سال سے اب تک منافع ہوا ہے۔ جو پروفٹ ہے، نیٹ پروفٹ، اس سے اس کو 20% خمس کے طور پر دینا ہے۔ اور اگر کوئی تاریخ مقرر کی ہی نہیں ہے خمس کی تو پھر یقیناً جب بھی کوئی اضافہ مال آئے اسے خمس دینا چاہیے، لیکن بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک تاریخ مقرر کریں، سال میں
خمس کی اس تاریخ کے اندر دیکھیں گے کہ کیا ملا ہے اور کیا نقصان ہوا ہے. اگر ملا ہے تو اس کا خمس نکالیں. اسی طرح آپ نے مارگیج کے بارے میں پوچھا کہ کہا جاتا ہے کہ اپنے رہنے کے لیے جو گھر لیا جاتا ہے اس کو سود میں نہیں گنا جاتا ہے, اس کی اجازت ہے. جی ہاں بالکل اس کی اجازت ہے, لیکن ایک کے بعد دوسرے کے بعد تیسرے جو بزنس کرتے ہیں وہ جائز نہیں ہے, اس لیے کہ پھر وہ ضرورت سے بات ہٹ جاتی ہے اور اس کی علماء نے اجازت نہیں دی ہے. محسن صاحب ملٹن کین سے سعد بن ابی وقاص کے بیٹے عمر بن سعد کے بارے میں پوچھا ہے. بہت سارے اہل سنت کے علماء رجال نے, اور میں عمر بن سعد کو بھی صحابہ میں سے گنا ہے, اور پھر اس معیار پر چونکہ جب دیکھتے ہیں کہ کلہم عدول, سارے کے سارے عادل ہیں, سارے کے سارے جو ہے وہ جنتی ہیں, فوراً یہاں پر اس معیار کو ڈگمگاتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ عمر بن سعد کے لیے تو یہ نہیں کہا جا سکتا ہے, اور اگر کہہ دیں تو پھر مسئلہ بن جائے گا کہ اگر عمر بن سعد جیسا انسان رسول اللہ کے خون کو بہانے والا, رسول اللہ کے حسین کو یعنی رسول اللہ کو خون بہانے, اس لیے کہ لحمہ لحمی دمہ دمی حسین منی وانا من الحسین حضور نے فرما دیا ہے, تو اب یہ حسین کا خون نہیں بلکہ رسول اللہ کا خون بہایا جا رہا ہے. اگر کوئی رسول اللہ کے خون کو بہا کر کے بھی جنت میں جا سکتا ہے نا, تو یہ گارنٹیڈ ہے کہ دنیا کا کوئی انسان جہنم میں نہیں جا سکتا ہے. اگر ایسے قاتل حسین کو جنت مل سکتی ہے نا, تو پھر دنیا میں کسی کو بھی جہنم نہیں ملنا چاہیے. دنیا میں کوئی بھی انسان عمر بن سعد سے بدتر نہیں ہو سکتا, لہٰذا کوئی بھی جہنم میں نہیں جا سکتا اگر انصاف کی بات کی جائے. اگر نہیں ایسا نہیں ہے تو پھر وہ جو معیار بنا لیا ہے کہ صحابہ جو ہے وہ سارے کے سارے جنتی ہیں, سارے کے سارے جو ہے وہ عادل ہیں, اس کا کیا کریں گے؟ اس کو بار بار لے کے رونا پڑتا ہے. اسی لیے تاریخ کو کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہی نہیں ہیں. یہ تاریخ کے کیوں منکر ہو جاتے ہیں؟ جب دیکھتے ہیں کہ جو معیار بنایا ہے وہ معیار تاریخ نے غلط ثابت کیا ہے. معیار بنایا کہ حضور نے نعوذ باللہ جعلی بات بنا لی گئی کہ حضور نے فرمایا کہ میری امت کی اکثریت کبھی غلط چیز پر جمع نہیں ہو سکتی. وہ اس لیے کہ جو آ گیا نا اقتدار پر اس کو سپورٹ بھی لے اس بات سے کہ غلط نہیں ہے. اگر غلط ہوتا تو میجارٹی اس کے ساتھ نہیں ہوتی. یہ ایک تصور قائم کر لیا گیا. اب یہ تصور چل سکا ہے تو سقیفہ سے کربلا تک چل سکا ہے. جیسے ہی دیکھا کہ یہاں تو یزید ہے اور یزیدیت اکثریت میں ہے اور حسین اور حسینیت اقلیت میں ہے, تو کیا اب اس معیار کا کریں گے کہ میری امت خیر پر ہمیشہ جمع ہوتی ہے, اکثریت کبھی غلط چیز پر جمع نہیں ہوتی, اور اگر غلط چیز پر جمع ہو گئی ہے تو پھر کیا کریں گے؟ جمع ہو گئی یا تو نعوذ باللہ وہ حدیث جو بنائی گئی تھی وہ حضور نے نعوذ باللہ بغیر تاریخ کو سمجھے, بغیر دنیا کے حالات کو جانے ایسے ہی کہہ دیا تھا, نعوذ باللہ من ذالک, یا پھر کسی نے اس حدیث کو بنایا ہے, گڑا ہے اور وہ من گھڑت بات ہے. اگر تاریخ کا انکار کر دو تو پھر اس کو پھر بچا کے چلے جاؤ. چنانچہ بہت سارے لوگ کہتے نہیں تاریخ میں جو کچھ ہوا ہم نہیں اس کو بالکل نہیں دیکھنا چاہتے, لیکن یہ حدیث ہے حضور نے فرمایا کہ میری امت کی اکثریت جو غلط چیز پر جمع نہیں ہو سکتی. کتنی دفعہ غلط چیز پر جمع ہوئی ہے؟ قرآن کہہ رہا اکثر جو ہے غلط ہیں, اکثر جاہل ہیں, اکثر نادان ہیں, اکثر کافر ہیں, اکثر ناشکر ہیں, اکثر کتنی مذمت قرآن مجید میں کی ہے. ان سب کو, ان تمام قرآنی آیات کو اس ایک جعلی حدیث کے سامنے جو ہے وہ ضائع کر دیا جاتا ہے اور اس کو امپورٹنس دی جاتی ہے. اور اگر تاریخ کے ہم ابواب کھولیں گے تو کہتے نہیں تاریخ کو ہم نہیں مانتے. بھئی آپ کو ساتھ ساتھ چلنا ہوگا, دیکھنا ہوگا کہ کہاں کہاں پر یہ بات سچ ثابت ہوئی ہے اور کہاں کہاں پر یہ بات غلط ثابت ہوئی ہے. اور اگر غلط ثابت ہوئی ہے تو مان لو کہ یہ من گھڑت کہانی ہے, اس کے رسول اللہ کے کلام سے نعوذ باللہ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. حضور کبھی ایسا فرما ہی نہیں سکتے, جبکہ قرآن نے کہا کہ اکثریت جو ہے غلط ہوتی ہے. اکثریت غلط ہوتی ہے, چاہے رسول اللہ کی امت ہو چاہے کسی اور کی امت ہو, اکثر ایسا ہی ہوتا ہے. آج مسلمانوں میں اکثر لوگ اللہ کے دین کا مذاق اڑانے والے اور دین کا صحیح معنوں میں پاس و لحاظ نہیں رکھنے والے ہیں. تو کیا ہمیشہ ایسا ہوتا ہے؟ ذرا سوچنے اور غور کرنے کی ضرورت ہے. ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں. اعجاز حسین کربلائی صاحب نے بھی اسی حقیقت کو کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے امامت کے سلسلے میں اللہ سے دعا مانگی تھی, وہ من ذریتی, پروردگار یہ جو تو مجھے امام بنا رہا ہے
اور یہ کہہ کے کہ انی جاعلک للناس اماما، تو میری ذریت میں بھی اس امامت کے سلسلے کو جاری رکھ دے. تو اللہ، یا تو حضرت ابراہیم کی دعا قبول نہیں ہوئی، اس لیے حضور نے کہا کہ کوئی امام ہم مقرر نہیں کرتے، اپنی مرضی سے جس کو چاہے بنا لو، یا پھر اگر ذریت ابراہیم میں امامت کا سلسلہ جاری رہا اور رسول اللہ حضرت ابراہیم کی دعا قبول ہوئی، تو وہ جو ذریت سے امامت کا سلسلہ چلا ہے وہ کون ہے؟ اس پر ہر مسلمان کو غور کرنے کی ضرورت ہے. جو یہ مانتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوتی ہے، اور جو یہ مانتا ہے کہ حضرت ابراہیم کی ذریت ہی میں امامت ہے، تو پھر اسے غور کرنے کی ضرورت ہے، تحقیق کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ جو ذریت ابراہیم میں امام ہیں وہ کون ہیں، جن کو اللہ کے خلیل نے اللہ سے مانگا تھا دعا کی شکل میں، من ذریتی. اس میں بنیادی کنڈیشن کے ساتھ آپ دیکھے گا تو پھر بات سمجھ میں آئے گی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس دعا کے قبول کرنے کے ساتھ ایک کنڈیشن لگا دی، قال لا ینال عہد الظالمین، ظالموں کو یہ میرا عہدہ جو ہے نا امامت کا عہدہ نہیں ملنے والا، یعنی معصوم ہوگا تو ملے گا، معصوم نہیں ہوگا تو نہیں ملے گا. اب یہ ظالم سے مراد ایک گناہ بھی انسان کرتا ہے نا تو وہ بھی اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے. ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا. یہ ظلم گناہ جو ہے، چھوٹا سا چھوٹا گناہ بھی اگر کوئی کرتا ہے تو وہ پھر ظالم ہے، اور جب ظالم ہے تو وہ ذریت ابراہیم میں ہو کر بھی امام نہیں بن سکتا. تو امام کے لیے کنڈیشن یہ ہے کہ ذریت ابراہیم میں ہو، اور یہی خالی ایک کنڈیشن نہیں بلکہ وہ ظالمین میں سے نہ ہو بلکہ وہ معصومین میں سے ہو. چنانچہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ میرے بعد 12 خلفاء ہیں، 12 نقباء، 12 امام امت مسلمہ کے، میرے 12 جانشین، میرے 12 وصی. آپ جا کے دیکھیے صحیح بخاری، صحیح مسلم اور دیگر کتابوں میں کہ 12 کا ذکر ہوا ہے، اور 4 کا نہیں ہوا کہ لوگ کہیں کہ بس خلفاء راشدین صرف 4 ہیں، بلکہ نبی مکرم نے جو فرمایا وہ 12 ہیں، علی سے لے کے امام مہدی علیہ السلام تک. کسی کو نہیں ماننا ہے تو ہم اس کا کچھ نہیں کر سکتے. جو اپنی آخرت سنوارنا چاہتا ہے وہ غور کرتا ہے، غور کر کے پھر سیدھے راستے پر آنے کی کوشش کرتا ہے. گھر میں نماز پڑھتے ہیں، ایک مومن نے سوال کیا، جلدی کر کے چلے گئے، نام بھی نہیں بتایا. اذان کیا ہم انٹرنیٹ سے سن سکتے ہیں؟ اگر زبان سے اپنے دہرا بھی دیں، انٹرنیٹ سے سنی اذان یا ٹی وی پر دیکھی اذان اور ساتھ ساتھ آپ نے دہرا دیا تو وہ کافی ہے. لیکن اگر خالی سننے پر اکتفا نہ کریں، مستحب ہے کہ آپ خود بھی اذان دیں نماز سے پہلے. بہت عمدہ گفتگو سید مجاہد حسین صاحب نے کی تھی. اقتدار والے جب بھی اقتدار پر آتے ہیں ان کو حق دینے کی کوشش کی جاتی ہے. یزید کو بھی حق بجانے بتانے کی کوشش جاری ہے. یقیناً یہی وہ حقیقت ہے کہ اس پر ہم زور دیتے ہیں کہ حق اقتدار کے ساتھ نہیں ہوتا، حق اپنا خود وجود رکھتا ہے. جو حق کے ساتھ ہوتا ہے وہ حق والا ہوتا ہے، یہ نہیں کہ جو اقتدار پر پہنچ جائے وہ حق والا ہو جاتا ہے. امجد علی صاحب نے آ کر کے انہوں نے اس آیت کریمہ کے بارے میں پوچھا، ہم نے اس کا جواب بتایا. پھر ایک بار دہرائے دیتے ہیں کہ وہ جو خبیثوں کے لیے، خبیثات کے لیے اور طیبات کے لیے ہے، یہ ایک آئیڈیل حضور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت پیش کی ہے. جس طرح سے ہم کہتے ہیں ایک مسلمان کو بیسٹ انسان ہونا ضروری ہے. آئیڈیلی انسان جو ہے اگر بیسٹ ہوگا تو وہ مسلمان ہوگا، لیکن پریکٹیکلی ایسا نہیں ہوتا ہے. اسی طرح میاں بیوی کے لیے دونوں کا طیب ہونا یا دونوں کا خبیث ہونا پریکٹیکلی ممکن نہیں ہے. ایک خبیث ہے تو دوسرا طیب ہے، دوسرا طیب ہے تو پہلا جو ہے وہ خبیث ہے. اس سلسلے کی مثالیں قرآن مجید نے خود بھی دی ہیں، لہٰذا اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. جہاں تک ازواج نبی کا تعلق ہے، ازواج نبی کے اوپر جو ہے حضرت سید علی جان شاہ صاحب نے سوال کیا کہ یہ جو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کو اللہ نے امہات المومنین کہا ہے تو اس کے پیچھے شان نزول جو ہے وہ بھی بتائیں تاکہ پتہ چلے. اصل میں بات یہ ہے کہ حضور کے آخری دنوں میں چند صحابہ میں سے ہی کچھ ایسے تھے جو سوچتے تھے کہ اگر حضور کا انتقال ہو جائے تو فلاں حضور کی بیوی کے ساتھ میں عقد کروں گا، یا شاید کسی زوجہ کے دل میں بھی کوئی خیال آیا تھا کہ اگر ایسا کچھ ہوا تو میں فلاں سے شادی کروں گی، یا جیسے بھی اس طرح کا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح کر دیا میرے حبیب کی شان اتنی عظیم ہے کہ جو زوجیت میں میرے حبیب کے آ جائے وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہو سکتی ہے کہ تم اس کے ساتھ شادی کرو، وہ تمہارے لیے حرام ہے، اس لیے تمہاری ماؤں کی طرح ہو گئی وہ.
اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جیسے میری ماں ہے ویسے جو ہے رسول اللہ کی بیوی بھی ماں ہے، نہیں، حضور کی زوجہ ماں ہے، یعنی میں اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا، امت کا کوئی آدمی اسے شادی نہیں کر سکتا، یہ ہے۔ ورنہ میری ماں کے سامنے میں آگے جا سکتا ہوں تو اس کے بال بکھرے ہوئے ہوں، وہ بے حجاب ہو، کوئی گناہ نہیں، کیونکہ وہ میری محرم ہے۔ کیا رسول اللہ کی ازواج بھی امت کے لوگوں کے سامنے بے حجاب آ سکتی ہیں؟ نہیں، اللہ نے ان کے لیے خاص تاکید کی ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں بیٹھی رہو، تم اپنے بالوں کو بھی نہ دکھاؤ، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ، کہ جاہلیت کے زمانے میں جیسے اپنے بالوں کو سنوار سنگھار کے باہر جاتی رہی ہو، اب ہرگز تم ایسا نہیں کر سکتی ہو۔ تو ازواج نبی میری ماں کی طرح محرم نہیں ہے، میری ماں کی طرح تمام حقوق مجھ پر رکھنے والی نہیں ہے۔ ازواج نبی ماں ہیں، یعنی میں یا کوئی بھی امتی جو ہے وہ ان سے شادی نہیں کر سکتا ہے۔ یہ اس کا شان نزول تھا، اس کو لوگ بھول گئے ہیں، باقی چیزوں کی طرف توجہ زیادہ ہو گئی ہے اور حقیقت کو بالکل بھلا کر کے چلتے رہے ہیں۔ راجہ محمد عرب صاحب جو ہے وہ چند آیتوں کو انہوں نے پڑھ کے پوچھا کہ کون لوگ ہیں کہ جو ایمان کے بعد کافر ہوئے، پھر ایمان لائے، پھر کافر ہوئے۔ یہ جتنے بھی مرتد ہوئے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، وہ سارے کے سارے ان آیتوں کی مصداق ہیں۔ اور جو مرتد ہوتا ہے وہی ہوتا ہے کہ ایمان لایا پھر کافر ہو گیا، بعض تو پھر مسلمان ہوئے پھر کافر ہو گئے۔ اس طرح بہت سارے لوگ مرتدین میں شامل ہیں اور ارتداد کا ایک سلسلہ رہا ہے حضور کے بعد۔ میں طول تفصیل میں اس لیے نہیں جاتا کہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، بہت کم وقت رہ گیا ہے۔ محمد شفیع صاحب لندن سے، انہوں نے یہ جو پوچھا ہے کہ کچھ لوگوں نے مارنے کی کوشش کی تھی حضور کو، کہ یہ بات صحیح ہے؟ جی ہاں، اس کی تفصیلی داستان کسی اور موقع پر میں بتاؤں گا کہ کچھ لوگوں نے، منافقین نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ناقے کے ساتھ کھائی سے گرانے کی کوشش کی۔ اللہ نے اس کی خبر حضور کو دے دی۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے ایک بہت ہی قریبی اور رازدار صحابی حذیفہ بن یمانہ کو ان لوگوں کے نام بھی بتائے تھے کہ جن لوگوں نے یہ حرکت کی تھی اور سازش کی تھی، جو ناکام ہو گئے۔ اب ان منافقین کے نام ہم نہیں جانتے، لہٰذا ہم سے نہ پوچھا جائے۔ لیاقت صاحب لندن سے سوال کیا تھا مولا حسین علیہ السلام کے سر اقدس کے بارے میں کہ شام تک وہ سر گیا، پھر اس کے بعد پھر جسم جو ہے وہ جسم اطہر کربلا کی جلتی ریتی پر رہا، تو دفنایا کس طرح سے گیا؟ کہ کیا سر کو الگ دفنایا گیا یا پھر سر اطہر کو جسم مطہر کے ساتھ جوڑ کے دفنایا گیا؟ مورخین نے مختلف روایتیں لکھی ہیں، لیکن جو ہمارے ہاں معتبر ہے وہ یہ ہے کہ مولا امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے بابا کے سر کو لیا اور رہائی کے بعد وہ واپس کربلا تشریف لائے اور اپنے بابا کے جسم اطہر کو جہاں دفن کیا تھا وہیں اس کے ساتھ سر اطہر کو بھی دفن فرما دیا۔ چنانچہ کربلا میں مولا حسین علیہ السلام کا جسم اور سر دونوں دفن ہوا ہے۔ اللہ ہم سب کو مولا حسین علیہ السلام کے عاشقوں میں، محبوں میں اور زائروں میں شمار فرمائے، اور دنیا میں زیارت حسین سے، آخرت میں شفاعت حسین سے سرفراز فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت بھی دیجیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔